السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج کل بہت زبردست سیریز ہم لوگ ریڈ کر رہے ہیں، اور ہماری ناول کا نام ہے دھنک کے رنگ، اور یہ سیریز نمبر 10 کا پارٹ 4 ہی ہے شاید، اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر طاہر نے۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ غفران عرف بابی صاحب دیر سے تشریف لائے تو فائقہ کو سخت غصہ آیا، کیونکہ دادو نے اس معصوم بچے کی خاطر فائقہ کی دوپہر کی نیند پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ دادو کے کیلولہ کرنے کا فائدہ اٹھا کر فائقہ بابی کو کان سے پکڑ کے اندر لائی تھی۔ نالائق، اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ میں یوں ہی خوار ہوتی رہتی ہوں، خاک شوق ہے تمہیں پڑھنے کا۔ فائقہ نے دانت کچکچائے تو ایک دوسرے سے سر جوڑ کے خواتین ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتی زرمینہ اور میں نے بمشکل ہنسی روکی۔ بیچاری انگلش میڈیم فائقہ میڈم کا سارا غرور دھل دھلا کے بہہ گیا تھا۔ ہماری کلکل کرتی ہنسی پر فائقہ کا رنگ لال ہونے لگا۔ اب خدا ہی جانے، مارے ضبط کے یا مارے شرم کے، آج پھر اردو میں 0 آیا ہے میرا۔ چلو اردو تھوڑی کمزور سہی، مگر انگلش میں تو اچھے مل جاتے ہیں نا۔ فائقہ نے گردن اکڑائی تو بابی نے منہ بسوڑا۔ بالکل، بڑے اچھے ملے ہیں، بلکہ ٹکا ٹکا کے ملے ہیں۔ 4 تھپڑ اردو میں بھی بھلا کوئی نالائق ہوتا ہے؟ سیدھا فائقہ پر حملہ۔ میں اور مینا اب ڈائجسٹ بھولے ان دونوں کا میلو ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ شوق تو بڑا تھا جی پڑھنے کا، مگر آپ سے پڑھنے کے بعد وہ شوق اب فوت ہونے لگا ہے۔ بابی تنک کر بولا۔ تمہارے صدمے کے فائقہ کے ہاتھ سے اس کا کان چھوٹ گیا۔ اللہ اللہ، یہ منہ اور مسور، بلکہ ملائکہ مسور کی دال۔ مزاج دیکھو ذرا صاحب بہادر کے، اور وہ جو میں تم پر اتنی محنت کرتی ہوں۔ فائقہ تڑپ ہی تو اٹھی اس بے عزتی پر، مگر بابی صاحب کہاں اسے خاطر میں لاتے۔ ادھر ادھر آنکھیں گھماتے ہوئے طنز سے بولے، اتنی محنت اپنی دفع کر لیتی باجی جی تو آج کسی اور کو ٹھیک سے پڑھا لیتی۔ چل جھوٹے، اردو کا تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا تمہارا۔ ایک شعر کی تشریح تھی، وہ میں نے کروا دی۔ فائقہ گھرائی۔ ہاں وہ آدھی مینی میں نے سنائی تو ماسٹر جی بولے اور سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ماسٹر جی آپ سنائیں۔ وہ مسکین شکل بنا کر بولا تو ہم تینوں کی خوب جو ہنسی چھوٹی۔ ہنس لے جی آپ، مگر ماسٹر جی میری اس بے تکلف پر کچھ خاص خوش نہیں ہوئے۔ کان کے نیچے ایک تھپڑ لگایا تھا انہوں نے۔ بابی خفا ہوا، پھر آہ بھر کے بولا، اگر آپ نے مجھے ٹھیک سے پڑھایا ہوتا تو آج میرا منہ خوشی سے لال ہوتا، ماسٹر جی کے تھپڑوں سے نہیں۔ حق ہاں، اب تو پڑھنے لکھنے سے دل ہی اٹھ گیا ہے۔ وہ اپنی داستان غم سنا رہا تھا۔ بے وقوف، اور سناؤ سے ان کا مطلب تھا کہ آگے تشریح سناؤ، گھر والوں کا حال چال تھوڑی پوچھ رہے تھے تم سے۔ میں نے ہنسی روکتے ہوئے اسے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا تو مدبرانہ انداز بولا، وہ تو جی مجھے بھی تھپڑ پڑنے کے بعد سمجھ میں آ گیا تھا۔ پھر شکایتی انداز بولا، لیکن اردو کے ٹیسٹ میں تو باجی کی ہی غلطی ہے۔ انہوں نے مجھے میری کرسی کے عنوان سے مضمون یاد کرایا تھا اور کہا تھا کہ میری میز کا مضمون بھی ایسے ہی لکھنا ہے، بس کرسی کی جگہ میز کا لفظ آ جائے گا۔ یہ تو ٹھیک کہا تھا اس نے، سارے مضمون اسی ترکیب سے لکھتے ہیں۔ میں نے فائقہ کی حمایت کی۔ خاک ٹھیک کہا تھا، اسی ترکیب کی وجہ سے آج پوری کلاس کے سامنے میری چھترول ہوئی ہے۔ بابی نے منہ بسوڑا۔ باجی نے مجھے میرا دوست مضمون یاد کرایا تھا۔ اچانک ٹیسٹ میں ماسٹر جی نے ہمیں میرے ابو پر مضمون لکھنے کو کہا۔ بابی نے آہ بھری۔ بس جی، میں نے وہی ترکیب آسماں کے دوست کو ابا میں تبدیل کر دیا۔ لو جی، ہماری تو سانس ہی رکنے لگی۔ کیا لکھا تھا تم نے؟ فائقہ کی تو صدمے کے مارے آواز ہی گم ہونے لگی۔ وہی جی، میرے بہت سے ابو ہیں، مگر اکرم بٹ میرا سب سے بہترین ابو ہے۔ وہ ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے، اللہ رے۔ فائقہ دم بخود اور میں اور زرمینہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب ماسٹر جی نے میرا لکھا مضمون پڑھ کے سنایا تو ساری کلاس آپ ہی کی طرح ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ماسٹر جی کو کیوں غصہ آ گیا تھا۔ بابی شکوہ کنا تھا۔ استانی صاحبہ اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی۔ اب کوئی بتلائے کہ ہم بتلائے کیا؟ عمران عباس کو بڑا مان تھا کہ فائقہ ان کی پینٹنگز کی دیوانی ہے، اور فائقہ نے بھی اس پر یہی تاثر دے رکھا تھا کہ اس سے بڑھ کے عمران کے فن کا اور کوئی قدردان ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ کوریئر کے ذریعے عمران نے اپنی 2 عدد پینٹنگز فریم کے بنا فائقہ کے لیے بھجوائی۔ اب تجدیدی آرٹ کی ہم نمائیوں کو کیا سمجھ؟ وہی فائقہ والی بات، اگر عمران کسی سادہ پیپرز
اپنا برش صاف کر کے وہی پیپر ہمیں فریم کروا کے بھجوا دیتا تو ہم اسے بھی کوئی اعلیٰ پینٹنگ ہی سمجھتے، مگر جب ہم نے باتیں بنائی تو اس نے دونوں پینٹنگز ہماری طرف ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کرتے ہوئے خوبصورت سے فریم میں جڑوا لی۔ ہاں، کنجوس مکھی چوس، فریم تک کروانے کی زحمت نہ کی محترم نے۔ زرمینہ نے ناک چڑھائی تو وہ ہمیں منہ چڑھا کر اٹھ گئی۔ لو جی، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اب پینٹنگز فریم تو ہو گئی اور فائقہ نے اپنے ہاتھوں سے گیلری میں لگا بھی دی۔ فون کر کے فائقہ سے ہی لے کر چڑیا تک نے عمران عباس سے اس کے فن اور آرٹ کی تعریف کی۔ فائقہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا کر ریسیور تھمایا۔ تعریف کرو تعریف، سرگوشی میں کہا تو میں نے تھوک نگلتے ہوئے زبردستی بشاشت کا لبادہ اڑا۔ واہ عمران بھائی، بہت اچھی پینٹنگز ہے۔ وہ خوش ہوا۔ فائقہ نے فون کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ اچھا، تمہیں کیا بات سب سے اچھی لگی ان پینٹنگز کی؟ لو جی، گئی بھینس پانی میں، میں کہاں پکا 100 کی نواسی یا پوتی تھی۔ اوپر سے فائقہ کے اشارے۔ تعریف تعریف، ساری کی ساری اچھی ہے، آپ نے کوئی کمی چھوڑی کہاں ہے؟ میں نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ پھر بھی سالی صاحبہ، ذرا میرے فن پہ روشنی تو ڈالو، بس تعریف ہی کرتی جا رہی ہو۔ اف چھچورا۔ فائقہ نے ہاتھ سے میری طرف لعنت کا اشارہ کرتے ہوئے دانت کچکچار بات سنبھالی۔ ڈالے گی، یہ روشنی ضرور ڈالے گی، بلکہ جہاں میں نے پینٹنگز لگائی وہاں کل ہی حسان نے نیا انرجی سیور لگایا ہے، اچھی خاصی روشنی پڑ رہی ہے ان پر۔ ہیں؟ دوسری طرف لمبی سی ہیں کے بعد شاید صدماتی چپ تھی، جبکہ فائقہ نے روشنی ڈالنے کو جس لولے لنگڑے انداز میں جملے بنائے میں استعمال کیا تھا، عمران عباس کی متوقع حالت کا تصور کر کے ہمارے پیٹ میں ہنسی کے مارے بل پڑنے لگے۔ پڑھاکو ماہین نے فائقہ کو ٹھوکا دیا اور اکتا کر کہا، کچھ ان کے فن کی باریکی پر بھی بات کرو، بیچارے کا دل ہی خوش ہو جائے گا۔ فائقہ بڑے لاڈ سے بولی، اور ہاں، میں آپ کے فن کی باریکی سے بھی بڑی متاثر ہوئی ہوں۔ اچھا لگا کہ عمران بہت خوش ہوا تھا۔ ہاں، اتنی اچھی والی باریک لائنیں لگائی ہیں آپ نے، اور کارنر پہ جو برش کی باریک نوک سے اپنے سائن کیے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ اچھے لگے ہیں۔ فائقہ لہک لہک کر اس کے فن کی باریکی اجاگر کر رہی تھی اور ہم ادھر ادھر لڑکی مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ دوسری طرف کھٹاک سے فون رکھ دیا گیا۔ ہیں؟ فائقہ نے ریسیور کو گھورا، پھر سلگ کر بولی، اس قدر روڈ ہے یہ بندہ، ایسے کریڈل پر ریسیور پٹکتے ہیں؟ ہاں، اس وقت تو وہ ریسیور پٹکنے کے لیے تمہارے سر کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں گے۔ ماہین نے گہری سانس بھری تھی۔ فائقہ ناخن چباتے ہوئے ٹینشن کے مارے اسے گھور کر اپنی غلطی یاد کرنے لگی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا جو وہ ناراض ہو جائے، اور پھر ہم سب نے عمران عباس کا اتنا پیچھا لیا کہ بیچارے کو چوتھے روز اپنی دیدہ زیب پینٹنگز کا دیدار کرنے آنا ہی پڑا۔ عمر اور حسان کی موجودگی میں فائقہ تو سامنے آ نہیں سکتی تھی، مگر ہم نے کھانے کے بعد اسے گھیر لیا۔ ایک کمال کی پینٹنگز ہے آپ کی، چڑیا نے حیرت سے کہا اور متاثر ہونے والے انداز میں آنکھیں بھی پھیلائی۔ نہیں، کمال کی تو نہیں، ساری میری ہی ہے۔ عمران اس الزام پہ تڑپی تو اٹھا۔ چڑیا گڑبڑا گئی، ہمیں گھورا، خاص طور پر ماہین پڑھاکو کو، جس نے سب کو ایک ایک ڈائلاگ رٹا دیا تھا جو ہم نے اپنی باری پر عمران عباس کے فن کی تعریف میں بولنا تھا، مطلب کمال کی لگتی ہے۔ چڑیا کنفیوز سی ہو گئی۔ عمران نے نتنے پھلائے گویا کھپکی، پھر کمال کی، ارے آئیے نا، جیسے آرٹ کی قدر کرنے والی منگیتر مل گئی ہو، اسے دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کا کیا فائدہ؟ ذرا اس کی محنت دیکھیے، اور محبت بھی۔ میں نے چاپلوسی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ عمران کا تجسس بڑھا، فریم میں جڑی تصویروں پہ نگاہ ڈالتے ہوئے دم بخود رہ گیا۔ رنگ پیلا، بدن پہ لرزہ طاری ہوتا بھی لگا مجھے۔ کنجوس فیملی سے تعلق ہے شاید، اتنے قیمتی فریم کو دیکھ کے بیچارے کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے زرمینہ کے کان میں سرگوشی کی، پھر میں نے ڈینگے مارنا اپنا فرض خیال کیا۔ آپ کی تصویروں کی اصل میں قیمت تو اس فریم نے بڑھائی ہے۔ ہاں تو اور کیا؟ زرمینہ بھی کودی۔ عمران اور حسان وقتاً فوقتاً ہمیں گھورنے مصروف، مگر انہیں دیکھ ہی کون رہا تھا، گھر کے لڑکے تو دال برابر تھے۔ بھئی اگر ہیرا جڑوانا ہو تو بندہ سونے میں جڑوائے، پیتل میں کیوں؟ اور فائقہ تو یوں بھی بہت فن شناس ہے، بلکہ قدر شناس۔ خیر، یہ جذباتی تقریر تب تک جاری رہنی تھی جب تک کہ فائقہ کے رشوت میں دیے 1000 پورے نہ ہوتے، مگر حسان نے میرے شانے پہ پیچھے سے ہاتھ مار کے میری توجہ عمران عباس کی خطرناک حد تک لال پڑتی رنگت کی طرف دلائی۔ پڑتے جذبات سے لال ہو رہے میں نے سب کو تفاخرانہ دیکھا تو عمران حسان کی طرف دیکھ کر روح دینے والے انداز میں بولا، یہ دیکھ رہے ہو فن کی بے قدری؟ دونوں تصویریں الٹی لٹکائی ہوئی ہے بے وقوفوں نے۔ گیلری میں ایک دم مجرمانہ بلکہ ماتمانہ خاموشی چھا گئی۔
فی اخلقت عمر اور حسان کے کہکہے گونجے اور ہم سب وہاں سے بھاگی اور کمرے میں آ کر بستر پہ گر کے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتی رہی۔ عمران خفا ہو کر چلا گیا اور فائقہ اس کا تو پوچھے ہی مت، وہ الٹا عمران پر برسی۔ آپ کو ضرورت ہی کیا تھی یہ فن سیکھنے کی؟ حد ہو گئی، یعنی کہ نہ آنکھ نہ کان نہ منہ نہ پاؤ، اب بندہ تعریف کرے تو کس چیز کی، اور کون سی سائڈ اور اوپر رکھے اور کون سی نیچے ہے۔ لو جی، بات ختم ہوئی تو عمران عباس کی بولتی بھی بند ہو گئی۔ اس کے فن پر اس قدر باریکی سے کسی نے بھلا کب نکتہ چینی کی ہوگی؟ فائقہ کی لو سٹوری ٹھنڈی پڑی تو گھر میں پڑھاکو ماہین کے لیے ایک رشتہ ٹپک پڑا۔ ادھر زرمینہ نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور کڑھا کر بولی، میرے لیے کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر لو۔ یہ منہ اور مسور کی دال، فائقہ نے تمسخر اڑایا۔ تم نے کون سا MBA کر لیا ہے؟ 14 کر کے کسی قسمت والی کو ہی ڈاکٹر ملتا ہوگا۔ میں نے بھی اس کا دل جلانے کی کوشش کی۔ کمینیوں، علاج کے لیے کہہ رہی ہوں، شادی کے لیے نہیں۔ وہ تڑپ اٹھی تو ہم سب کھی کر کے ہنسنے لگی۔ پھر زرمینہ سب کو لے کر ماہین کے پاس پہنچی اور وہ بے نیاز سی نازک سے فریم والا چشمہ لگائے موٹی سی کتاب میں گم۔ ہائے ماہین، اب تم بھی رخصت ہو جاؤ گی؟ چڑیا نے حسرت سے کہا۔ ماہین اس کی ہم عمر ہی تھی۔ کیا میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں؟ اس نے کتاب پر سے نظر اٹھا کر اس قدر دکھائی سے پوچھا کہ ہم سب نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ ہوش کرو لڑکی، رشتہ آیا ہے تمہارا، کچھ تیاری پکڑو۔ فائقہ نے اسے جوڑ کر حواس میں لانے کی صحیح کی۔ رشتہ ہی آیا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں آ گیا کہ تیاری پکڑو؟ اور پھر سے کتاب میں گم۔ زرمینہ نے غصے سے آستینیں چڑھا لی۔ اتنے نایاب ہو رہے رشتے، اتنی بے قدری میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے اسے بمشکل سنبھالا، پھونکے مار مار کے دماغ کو ٹھنڈا کیا۔ بس ایک بات دادوں تک پہنچا دینا، لڑکے کا تعلق رائل فیملی سے ہونا چاہیے۔ ماہین پڑھاکو کی بات اس قدر اچانک اور غیر یقینی تھی کہ میں نے بے اختیار ہاتھ پکڑ کر دانتوں تلے دے لیا۔ دفعہ خبیث! زرمینہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ میرے دانتوں میں سے نکال کر مجھے 2 تھپڑ لگائے۔ وہ حیرت کے مارے اب پتہ نہیں چلا کہ تمہاری انگلیاں تھیں۔ میں نے شانہ سہلایا۔ شام کو لڑکے کی ماں اور بھابھی تشریف لے آئی۔ ہم بیچاریوں کو ڈرائنگ روم میں جانے کی ممانعت تھی۔ جس کا رشتہ ہونا ہے صرف وہی لڑکے والوں کے سامنے جائے گی، بس، دادوں کا آرڈر۔ مگر ہم نے بھی کھڑکیوں پر دروازوں سے کان لگا لگا کے سنگن لینے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرو کی رعبدار آواز اتنی اچانک آئی کہ ہم چاروں جو اوپر نیچے درزوں سے جھانک رہے تھے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ویسے ہی چونک کر ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ میرے اوپر والی تینوں تو اچھل کے کھڑی ہو گئی اور پھر ایسے بھاگی کہ دکھائی بھی نہ دی۔ میرو کھڑا مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ مگر دیکھیں جی، میری سنہری اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو جھاڑے، آپ اسی کو اچھی طرح سے جھاڑ دیں۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ ازمیر بٹ میری کلاس لیتا، میں اٹھتے ہوئے خفگی سے بولی، یوں ایسے اچانک کسی کی جان نکالتے ہیں؟ اس کی سیاہ آنکھوں کی خفگی پر حیرت کی چمک نے ڈیرا جما لیا۔ پھر دفتراً اس نے دانت پیسے۔ تمہاری جان تو بہت آرام سے اور باقاعدہ پلان کر کے نکالوں گا میں۔ میری نظروں میں دادا جان کی زنگ آلود بندوق گھوم گئی تو میں جزبز ہو کر بولی، کبھی تو پیار سے بات کر لیتے ہیں بچی سے۔ بچی؟ وہ حیرت سے لفظ کو کھینچ کر بولا، یہ جو ابھی تک تم بچی ہوئی ہو میرے عتاب سے، تو اسے میری مہربانی سمجھو۔ میں گڑبڑائی، پھر جذباتی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، اب کیا بندہ اپنے ارد گرد کے واقعات اور لوگوں پر نظر بھی نہ رکھے؟ اسی لیے تو دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے۔ ابھی بھی دیکھو، بالکل اجنبی لوگ آئے بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں۔ کل ہی ٹی وی نیوز میں دیکھا ہے میں نے کہ ایک شٹ اپ! وہ ہاتھ اٹھا کر دانت پیس کر بولا تو میری باقی بات حلق ہی میں اٹک گئی۔ اچھے بھلے لوگ ہیں، کون نہیں جانتا انہیں۔ ماہین کا پرپوزل لائی ہے وزیر اعظم کی امی اور بھابھی۔ جاؤ اور جا کے اچھی سی ٹرالی سیٹ کر کے لاؤ۔ وہ تفصیل بتاتا، آخر میں ڈانٹنے والے انداز میں کہتا ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور ادھر مجھے سکتہ طاری ہو گیا۔ زرمینہ مجھے گھسیٹ کے کمرے میں لے گئی اور میں بت بنی ساتھ گھسیٹتی گئی۔ کیا ہوا؟ زیادہ بے عزتی کر دی میرو نے آج؟ فائقہ نے مزہ لیتے مجھے پچکارا، مگر مجھے تو رہ رہ کے بیچاری ماہین پہ ترس آ رہا تھا۔ کہاں پہ نوخیز کلی اور کہاں وزیر اعظم؟ میری آنکھیں بھر آئی تو وہ سب بکھلا گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہے مطلب؟ کیا کہا ہے بھائی نے؟ زرمینہ گڑبڑائی۔ ماہین، میں نے روتے ہوئے کہا تو چونکی۔ ماہین کا رشتہ! میری ہچکی بننے لگی۔ چڑیا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ حد ہوتی ہے جیلیسی کی آپی، تمہاری ہو گئی، اب اس کی منگنی بھی ہو جانے دو۔ تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ ہاں، ازمیر بھائی کے دوست سے پرپوزل آیا ہے۔ ماہین مطمئن تھی۔ مجھے
تب چڑھی تو پوچھ ہی لیتی لگے ہاتھوں کون سا نادر و نایاب ہیرا تلاش کر کے لایا ہے وہ تمہارے لیے۔ سب نے مشترکہ مجھے گورا۔ ہائے مانو تجھے تیری اپنی بد دعا لگ گئی، رائل فیملی والی۔ میں نے بیان کرنے والے انداز میں بازو لہرائے تو ماہین عرف مانو کا چہرہ قابل دید ہوا۔ اوف، یعنی رائل فیملی؟ چمکتا چاند چہرہ۔ ذلیل اب بتا بھی چکو، میں تو اب ہارٹ اٹیک کے نزدیک پہنچ چکی ہوں۔ زرمینہ نے مجھے چٹکی بھری۔ وزیر اعظم کا رشتہ آیا ہے مانو کے لیے؟ میں نے کہہ کر دھماکہ کر دیا اور دوپٹے کا گولا منہ میں ڈال کر سسکیاں روکنے لگی۔ ماہین کی آنکھیں پھٹنے کی ہو گئی۔ تمہارا مطلب ہے نواز شریف کا؟ بکواس مت کرو، انہیں کلثوم آنٹی سے بہت محبت ہے۔ فائقہ نے اٹھ پٹانگ ہانکی۔ قسم لے لو، ابھی میرو نے بتایا ہے کہ اندر وزیر اعظم کی ماں اور بھابھی آئی بیٹھی ہے۔ اب پاکستان کے تو ایک ہی وزیر اعظم ہے۔ میں نے تڑپ کر اپنی صفائی پیش کی تو سب ایک دم خاموش ہو کر ماہین کو دیکھنے لگی، اور پھر جو ماہین نے پہلے منہ اور پھر گلا پھاڑ کر رونا شروع کیا۔ خود ہی تو کہہ رہی تھی رائل فیملی میں شادی کا شوق ہے، ان کا بھی شاہی خاندان ہی سمجھو، بلکہ سند یافتہ شریف خاندان۔ زرمینہ نے اسے تسلی دی۔ بکواس، انکل لگتے ہو میرے۔ وہ تڑپی۔ فو تو تم تو پہلے ہی رشتہ خراب کر رہی ہو۔ فائقہ نے اسے ٹوکا تو ماہین اس کا منہ نوچنے کو لپکی۔ فائقہ کھسک کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ گولی مار لوں گی میں خود کو، وہ بھی دادا جان کی تاریخی بندوق سے۔ ماہین چلا کر بولی۔ خبردار، زرمینہ نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ بھائی نے رویہا کو مارنے کے لیے چمکا کے رکھی ہوئی ہے، تم کسی اور ہتھیار کا بندوبست کرو، خودکشی کے اور بھی کئی آسان طریقے ہیں، گیس کھول کے چولہے میں منہ دے لو۔ ہاں، اور پیچھے ہزاروں کا بل بھرنے کو ہم رہ جائیں گے۔ چڑیا بڑبڑائی۔ تمہارے منگیتر ہی کی کارستانی ہے یہ، اب تم ہی انکار کرواؤ گی اس رشتے سے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے وزیر اعظم کی بیوی بننے کا۔ ماہین نے انگلی اٹھا کر وارننگ مجھے دی، اور میں بیچاری، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مصداق فوراً ہی حلف لے لیا۔ بڑوں کی بقول ان لوگوں کو ماہین پسند آ گئی تھی۔ ماہین نے تڑپ کے مجھے دیکھا اور میں نے گھور کے میرو کو، جو آرام سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تم فکر مت کرو، میں ایسی کی تیسی کر دوں گی اس پرپوزل کی۔ تم بس اپنا نگینے کا سیٹ اور وہ جو شیفون کا گرے ڈیزائنر سوٹ لائی ہو میری الماری میں رکھ دینا میرے واپس آنے تک۔ کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تب میں ماہین کو گھیرا۔ اوف، کس قدر لالچی اور کمینی ہے تو رویہا، زرمینہ نے تعصب سے دیکھا۔ ہاں، میں تو بس سوٹ پہ ہی اس کا کام کر دیتی۔ فائقہ نے بھی سر ہلایا۔ ایک ہی تھالی کا بیگن ہو تم تینوں۔ ماہین دنیا سے بیزار تھی، مگر میں زبردستی اس سے دونوں چیزوں کا وعدہ لے کر شیر کی کچھار میرا مطلب کہ میرو کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اللہ حافظ، ایک دفعہ جی بھر کے اپنی شکل دیکھ لینے دو، گولیاں کھانے کے بعد تو پتہ نہیں پہچانی بھی جاؤ گی کہ نہیں۔ میں جو زرمینہ کے جذباتی ہو کر گلے لگنے پر رونے ہی والی تھی، اس کا تخریب کارانہ بیان سن کر تڑپ اٹھی۔ دفعہ تمہارے منہ میں کھاک، مجھے اندازہ تھا میری بہن کو زندگی میں لالچ ہی مروائے گا۔ یہ چڑیا کی آہ تھی۔ میں ان سب پہ لعنت بھیجتی میرو کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر میں نے سر اندر گھسا کر جھانکا۔ میں اندر آ جاؤں؟ وہ میز پہ پانی کا گلاس ڈھک کے رکھتے ہوئے پلٹا، پھر بڑے تحمل سے بولا، اب جتنی باہر رہ گئی ہو وہ بھی آ جاؤ، کیا ہو سکتا ہے جی؟ کیا یہ طنز تھا؟ میں کنفیوز سے ہو کر اندر آ گئی۔ میرو کے کمرے میں گھسنے کے بعد احتیاطی تدبیر نمبر 1، دروازے کے قریب قریب رہنا تاکہ وقت پڑنے پر بھاگنے میں آسانی ہو۔ کیا بات ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے تسلی ہوئی، جب تک وہ بازو کھول کر دیوار تک جا کر بندوق اتارتا میں فرار ہو سکتی تھی آسانی سے۔ سیاہ زیرک آنکھیں میری طرف متوجہ تھی۔ میں کھنکاری، بات یہ ہے کہ ماہین وزیر اعظم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اچھل ہی تو پڑا، کیا مطلب؟ اس قابل ہو گئی ہے کہ اعتراضات اٹھائے؟ وہ مطلب ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں۔ کیوں؟ کیا برائی ہے وزیر اعظم میں؟ تم لوگ جانتی ہو اسے؟ وہ کڑے لہجے میں بولا تو میں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وزیر اعظم کو کون نہیں جانتا؟ اور پھر ماہین کی عمر دیکھو اور اس کی عمر، خیر اتنا خاص فرق تو نہیں ہے۔ مطمئن تھا، میں تڑپی۔ اور جو شادی کر رکھی اس نے، وہ، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کے حیران ہونے اچھلنے کی باری ازمیر بٹ کی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ شادی شدہ ہے؟ لو، تم نے سمجھ کے رکھا ہے مجھے، رویہا گل ہوں میں، ہر بات پر نظر رکھتی ہوں۔ ابھی کل ہی خبرنامے میں اپنے بیوی کے ساتھ جہاز سے اترتا دکھا رہے تھے ان دونوں کو۔ میں نے تفاخر سے بتایا تو مجھے لگا حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوں۔ کون؟ کس کو دکھا رہے تھے؟ وہی تمہارے وزیر اعظم اور ان کی بیوی کو۔ میں بگڑی۔
اتنا کاکا تو نہیں تھا وہ، پھر چبا چبا کر بولی، وزیر اعظم نواز شریف اور کلثوم نواز۔ پہلے تو دنگ رہ گیا بے چارہ، پھر جو اس نے کہکا لگایا، اب میں بیچاری ششپن میں مبتلا، مجھے ہنسنا چاہیے یا یوں ہی سنجیدہ منہ بنا کے کھڑے رہنا چاہیے؟ پھر دوسرا طریقہ کار مجھے بہتر لگا، اس کے بعد وہ سنجیدہ سا ہو گیا، مجھے ہلکا سا گھور کے دیکھا، پھر میں نے کنکھیوں سے اپنے پیچھے دیوار کی الماری کے ساتھ استادہ دروازے کو، تم جو ہو نا رویا گل، اپنی عقلدانی کا ڈھکن بند ہی رکھو، جو ہو رہا ہے سیدھے طریقے سے ہونے دو، خبردار جو اپنی زبان کھولی ہو تو اف، یعنی کہ اف اف اف، میرا دماغ گھومنے لگا۔ حق کی بات، حق کی زبان بند کرنے کی کوشش مت کرو میرو، میں نے اسے للکارا۔ ادھر وہ دانت کچکچاتا میری طرف بڑھا، ادھر میں اندھادھند دروازے کی طرف ہینڈل پکڑ کے کھینچا، 2 بار 6 بار، مگر دروازہ تو گویا جام ہو چکا تھا۔ میری گھگی بن گئی، آنکھیں بند اور سانس بھی بس بند ہوئی جاتی تھی۔ جی میں آیا، بچاؤ بچاؤ کا شور مچا دوں، مگر اتنی دیر میں موت، میرا مطلب ہے میرو میرے سر پہ آ پہنچا۔ اس نے میرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل سے ہٹایا تو پٹ سے میری آنکھیں کھلی۔ یہ الماری کا دروازہ ہے، کمرے کا دروازہ وہ رہا، اس نے تحمل سے کہتے ساتھ ہی مجھے انگلی کے اشارے سے یوں دروازہ دکھایا جیسے کسی بچے کو۔ بلکہ پھر سے اف اف، میں تو مانو شرم سے پانی پانی ہو کے وہیں بہہ جانے کو تھی۔ کیا چیز ہو تم بھی رویا گل، مجھے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اب پتہ نہیں طنز تھا یا وہ مجھے شرم دلا رہا تھا، مگر میرا سارا دھیان تو اس کی سیاہ آنکھوں کی طرف تھا۔ میں کنفیوز اس کے لفظ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ میرو نے مٹھی کھول کے میرا ہاتھ آزاد کیا اور گہری سانس بھرتا پیچھے ہٹا۔ جاؤ، اور خبردار جو کسی نے بھی اس پرپوزل پہ کوئی اعتراض کیا، خاص طور پہ تم۔ آخر میں جو اس نے دانت کچکچائے، ان کی آواز میرے کانوں تک آئی تو میں سرپٹ بھاگی۔ کمرے میں آئی تو زرمینہ نے لپک چھپک کے پانی کا گلاس میرے منہ سے لگایا، فائقہ دوپٹے کے پلوں کو جھلا کر ہوا دینے لگی، اور مجھے ایک ہی فکر، سوٹ رکھ دیا تھا نا میری الماری میں؟ ماہن نے مجھے گھور کے دیکھا، کر کے کیا آئی ہو وہ بتاؤ۔ ہاں اب کیا کیا بتاؤ، میری حالت سے تمہیں پتہ نہیں لگ رہا؟ میں نے انہیں جلانے کے لیے آہ بھری۔ فائقہ نے میرا چہرہ ہاتھ میں تھام کے اپنی طرف گھمایا، چند لمحے جائزہ لیا اور پھر ہمدردی سے بولی، پوری 5 انگلیوں کے نشان چھپائے منہ پہ بے چاری کے، دفع۔ میں نے اسے دور جھٹکا، پھر اطمینان سے بولی، میرو نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ رشتہ طے ہو کر ہی رہے گا۔ وزیر اعظم کی قائم مقام بیوی ماہین ہی بنے گی۔ ماہین دل پہ ہاتھ رکھے بیڈ پہ لہرا کے گری تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے بآواز بلند پڑھا تو تڑپ کر اٹھی۔ دیکھ لینا تم، جان دے دوں گی اپنی، مگر نواز شریف سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ارادہ اٹل تھا۔ ہم نمانیوں کا دل پگھل پگھل گیا۔ ایک طریقہ ہے میرے پاس، زرمینہ نے چٹکی بجائی، وہی ذہانت کی بات میرے بھی ذہن میں آئی، مگر چونکہ تم مجھ سے کچھ ماہ بڑی ہو اس لیے تم ہی بتا دو۔ میں نے بڑی نزاکت سے کہا تو اللہ معاف کرے، میرے ساتھ جڑ کے بیٹھی زرمینہ نے کوہنی عین میرے گردے پر ٹھونک دی۔ اس روز مارے درد کے جو بھنگڑے میں نے ڈالے وہ کیا ہی آپ میں سے کسی نے اپنے بھائیوں کی شادیوں میں ڈالے ہوں گے۔ بس اپنے ہی تماشے کرتی رہنا سب، میری تو کسی کو فکر ہی نہیں، مجھے چاہے وہ نانا ابو بھی آ کے لے جائے۔ ماہین چلائی، اب وہ بیچاری تو بڑی بیچاری بن کر دکھ سے چلائی تھی، مگر اس کے لفظوں کے چناؤ نے ہم سب کو لوٹ پوٹ کر دیا۔ مگر پھر ماہین کا غصہ دیکھ کر ہمیں شرافت کے جامے میں آنا ہی پڑا۔ اچھا سنو، امی بتا رہی تھی دادی کو کل وزیر اعظم خود آ رہے ہیں لڑکی دیکھنے۔ مینا تو کمینی ہی نکلی، اتنی بڑی خبر کب سے ڈھول میں پیٹ میں چھپا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو تم موقع پا کر ان کے سامنے صاف انکار کر دینا، میں نے نادر مشورہ دیا۔ جو بذات خود لڑکی دیکھنے آ رہے وہ انکار کریں گے بھلا؟ اتنی خوبصورت لڑکی کو انکار کرنے کا حوصلہ کہاں سے لائیں گے؟ ماہین نے تمسخرانہ نظروں سے ہمیں دیکھا تو ہم تو پتھرا ہی گئے، گویا خوبصورت چشماٹو۔ تم بے فکر رہو، تمہیں دیکھ کے کر ہی دیں گے انشاءاللہ۔ فائقہ نے اس کا شانہ تھپکا تھا۔ پھٹے منہ وہ ہاتھ کا اشارہ کرتی اٹھ گئی۔ بہرحال اب طے ہو چکا تھا، کل ہر صورت وزیر اعظم کے دورہ بٹ ہاؤس کو ناکام بنانا تھا۔ میں نے تو آدھی رات تک تمام ٹی وی چینلز کی بریکنگ نیوز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھی، مگر کسی میں بھی وزیر اعظم کے دورہ بٹ ہاؤس سے متعلق کوئی خبر نہیں آئی۔
ہماری میٹنگ دیر رات تک جاری رہی تھی جب تک نیند نہیں آ گئی۔ میں باری باری تمام نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز دیکھتی رہی تھی۔ لو، اس طرح کی خبروں کی تو وہ نیوز چینلز کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ پارلر والی ابھی ماہین چشماٹو کو تیار کر کے گئی تھی۔ یا اللہ، نیچرل سے میک اپ میں آنکھوں پہ چشمے کی بجائے لینس لگائے، بالوں کے نم سے کرلز، نروس سی لب کو چپاتی۔ اگر وہ چشماٹو ماہین ہی تھی تو آج وہ خوبصورت ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ خاص طور پر لڑکی، پہلے تو بس پڑاکو ہی لگا کرتی تھی۔ سب نے نظروں بلائے لی ہوں گی اس کی۔ میں مر جاؤں گی، دیکھ لینا تم، اس نے کم از کم بھی 120 مرتبہ مصمم ارادہ کیا تھا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو یہی کہے جا رہی ہو کل سے۔ فائقہ نے اپنی چوڑیوں کا سیٹ ٹھیک کرتے ہوئے طنز کیا تو چلائی، تم خبیثوں کو موقع دے رہی ہوں کہ جو کر سکتی ہو کر لو، مر گئی تو پھر پچھتاتی رہنا۔ دوسروں کی مدد کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، ویسے بھی تو مرنا ہی ہے، وزیر اعظم ہی کا بھلا کر دو۔ فائقہ کو تو ترس آ رہا تھا، جواب ماہین کا دھمکا اس کا شانہ سینک گیا تھا۔ اسی وقت چڑیا گرتی پڑتی چلی آئی۔ بس نکل آئے ہیں وہ لوگ، تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے۔ میرے خیال میں ہمیں نیوز چینلز کو یہ خبر دے دینی چاہیے۔ زرمینہ کو سنہری خیال سوچا، اور مجھے قیمتی، بلکہ ان کو تو ہم بھاری قیمت میں یہ خبر بیچ سکتے ہیں۔ میں پرجوش ہوئی تو ماہین ہم پر ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کر کے رہ گئی۔ بھئی، ہم سے تو جو ہو سکتا تھا کر دیا۔ کل سے تمہاری ناک اور آنسو پونچھ پونچھ کے دوپٹے خراب کر لیے اپنے، اب چپ کر کے وہاں بیٹھ جاؤ۔ خود تو پارلر سے تیار ہو گئی، ہمیں تعزیت کرنے والیاں بنا کے بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے اسے اچھا خاصا جھاڑا تو پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے اپنی دبی سانسیں خارج کی اور اطمینان سے اپنے میک اپ نپٹانے لگی۔ اب کچھ بھی ہو، تھی تو وہ ہماری پھٹی، مطلب کزن اور دوست نا، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اس کے لیے چاہے کلائمیکس پر ہی صحیح۔ کسی طرح موقع پا کر وزیر اعظم سے تمہاری اکیلے ملاقات سیٹ کروا دیتے ہیں، تم صاف انکار کر دینا۔ فائقہ نے ہاتھ جھاڑے، وقت اتنا قریب آ گیا تھا۔ ماہین کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ان سے اکیلے ملاقات کہوں کہ کیا کہنا؟ انکل جی، میں معذرت چاہتی ہوں، آپ سے شادی نہیں کر سکتی، زرمینہ نے سمجھایا۔ جواباً میں نے کل والی کوہنی کا بدلہ لیتے ہوئے عین اس کے گردے پہ کوہنی مارنا فرض خیال کیا۔ وہ دوہرے ہو گئی، انکل جی کہیں گی تو کسی بڑے ہی مقدمے میں اندر کریں گے وہ ہمیں۔ لڑکے والے آ گئے۔ مانو نے دروازے سے سر اندر ڈالتے ہوئے اطلاع دی تو ماہین دل پکڑے وہیں ڈھہ گئی۔ اف، بالکل ماہین جتنی ہے ان کی نواسی۔ ابھی پچھلے دنوں تو شادی کی وزیر اعظم کی صاحبزادی نے اپنی بیٹی کی۔ فائقہ نے ہاں بھری، پھر زرمینہ کو اپنے آئی لائنرز کی فائنس لائن چیک کروانے لگی۔ کل کے اخباروں اور نیوز چینلز پہ تصویریں آنی ہیں، دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اندر خوش گپیوں کے دور چل رہے تھے۔ ابھی ماہین کا بلاوا نہیں آیا تھا کیونکہ وزیر اعظم صاحب شاید کسی نہیں کاروباری یا سرکاری دورے سے سیدھے یہیں آنے والے تھے۔ آئیڈیا، پچھلے راستے سے پوچھ میں چلتے وہیں یہ کام تمام کر دیں گے۔ میں نے اچھل کر ترکیب پیش کی اور جواباً زرمینہ کا کراٹے کا کاری وار گردن پر کھایا۔ باڈی گارڈ ہوں گے ان کے ساتھ، اور کام کس سے تمام کرو گی؟ دادا جان کی زنگ لگی بندوق سے؟ کمینی، میں کراہی، میرا مطلب تھا وہیں پہ ان کو بتا کر رشتہ ختم کر دیں گے سرے سے ہی۔ اوہو، زرمینہ نے میری گردن سہلائے۔ پھر ہم پورچ کی طرف بھاگی۔ مانو چڑیا کو حفظ ماں تقدم کے طور پر کمرے ہی میں بٹھا دیا گیا۔ ان کو مخاطب کیسے کروں گی میں؟ ماہین ازحد نروس تھی۔ انکل ہی کہنا، بلکہ نانا جان، تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ ایک بچی کی زندگی تباہ کرنے کی سازش کا حصہ بن رہے۔ میں نے دانت کچکچائے۔ اسی وقت چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ لڑکے والوں کی سلور گرے سوک تو پہلے ہی پورچ میں کھڑی تھی، اب ایک نئی چمچماتی سیاہ کرولا آئی اور بڑی سبک روی سے چلتی عین اس سوک کے پیچھے آ رکی۔ ہم نے اپنے حوصلے بلند کرتے ہوئے ماہین کو دھکے دیے۔ جاؤ، یہی وقت ہے، گاڑی سے نکلتے قدموں میں گر جاؤ۔ اور اس نے دوڑ لگائی بھی تو یوں کہ مجھے کلائی سے تھام کر ساتھ گھسیٹ لیا، کیونکہ یہ تمہارے منگیتر کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ ہمارے پاؤں وہاں تھمے جہاں گاڑی کا دروازہ کھلا اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک بڑا خوش شکل بندہ نیچے اترا۔ خدا ترسی کر لیتے وہ اس ڈرائیور سے ہی بیاہ کروا دیتے تمہارا ماہی۔ معید حسن لگ رہا ہے بالکل۔ میں ماہین کے کان میں گھسی۔ وہ بندہ ہماری طرف خیر سگالی کی مسکراہٹ لیے دیکھ رہا تھا اور مجھے محبت دل پہ دستک کے ہیرو یاد آ رہے تھے۔ آپ کون؟ میں نے ذرا رعب سے پوچھا۔ بھائی ڈرائیور ہی ہے نا۔ اور وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں؟ ماہین تو جس طرح نروس سی انگلیاں مروڑتی زمین میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی، مجھے ہی بولنا پڑا۔ یہ تو بس آج کی تاریخ میں صرف
فوت ہی ہو سکتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جی میں مشیر اعظم ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سا جھکا اور مسکرا کر بولا، اور وہ گاڑی میں بیٹھے اپنے ضروری پیپرز کو پن اپ کر رہے ہیں۔ ابھی بس نکلتے ہیں۔ میں نے ہمدردی سے ماہین کو اور پھر حسرت سے مشیر اعظم کو دیکھا۔ رشتہ تو یہ بھی برا نہیں تھا۔ ویسے آپ نے نہیں سوچا شادی کے بارے میں؟ میرے منہ سے ویسے بھی کون سی سیدھی بات نکلتی تھی جو اب نکلتی۔ اس بندے کی آنکھیں اصل سائز سے ذرا پھیلی۔ جی کرنی ہے، پہلے وزیر اعظم کی ہو جائے تو۔ وہ پہلے بار ذرا ہکلایا۔ مجھے یہ بتائیں کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو یوں کسی کے جذبات سے کھیلتے یہ دیکھے۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے آپ اپنے وزیر اعظم صاحب کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ جوش خطابت میں نے ماہی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھینچا۔ اب ذرا اپنے وزیر اعظم کو دیکھے اور اس لڑکی کو دیکھے۔ اس کی عمر ہے خودکشی کرنے کی، میرا مطلب ہے وزیر اعظم صاحب سے شادی کرنے کی ہے۔ جی وہ ہونک سا ہو گیا، ہاتھ مار کے گاڑی کا شیشہ بجا کر گویا وزیر اعظم کو بھی متوجہ کیا۔ مگر رویہ گل جب کوئی کمٹمنٹ کر لے تو پھر اپنے آپ کی بھی نہیں سنتی، اور بقول ازمیر بٹ جب تمہارا منہ کھلتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اوہو بلا لو، ان کو بھی بلا لو، انہی سے تو دو دو ہاتھ کرنے آئی ہوں میں۔ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ نیب کیسز میں پھنسوا دیں گے یا جیل میں ڈلوا دیں گے۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ماہین ایک نانا جان سے شادی کبھی نہیں کرے گی۔ شیر ہوگا تو اپنے گھر میں۔ اسی وقت پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کے نوفل احمد گاڑی سے نیچے اترا۔ ہائے محبت دل پہ دستک، اللہ میں نے دل ہی تھام لیا۔ ایک سے بڑھ کے ایک ملازم رکھا ہوا ہے ماہین کا، تو صبح و شام دل خراب ہوتا رہے گا۔ کیا ہوا؟ کس سے شادی نہیں کرنی؟ یہ بندہ بھی حیران تھا۔ میں نے محتاط نظروں سے گاڑی کے سیاہ شیشوں کو دیکھا۔ وزیر اعظم صاحب اندر تھے۔ اتنی دیر میں مجھے ان باڈی گارڈز کی ہمدردی حاصل کر لینی چاہیے۔ شاید انہی کے سمجھانے سے یا شرم کھا کر وزیر اعظم صاحب منع ہو جاتے۔ بھائی دراصل یہ ہے وہ لڑکی جسے آپ کے وزیر اعظم صاحب دیکھنے آئے ہیں۔ میں نے اس بت کو پھر آگے کیا۔ ماہین تو بس سانس ہی لے رہی تھی، ویسے شاید مر چکی تھی۔ ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی تو پھر؟ دوسرے نمبر والا کھنکار کر پوچھ مجھ سے رہا تھا، جائزہ ماہین کا لے رہا تھا۔ اچھا ہے، ذرا شرم دلایا اپنے سر جی کو۔ اب ذرا اپنے وزیر اعظم کو دیکھے اور اس معصوم کو دیکھے، اس کے جتنی تو ان کی نواسی ہے۔ میں نے منہ پھلایا تو ان کے منہ کھلے۔ کس کی؟ وزیر اعظم صاحب کی۔ میں نے دانت کچکچائے۔ مگر میں ماہین کا پورا ساتھ دوں گی۔ ہر عید پہ شعر لکھ کے دیتی رہی ہے کارڈز پہ مجھے، گھٹیا ہی صحیح۔ ویری گڈ۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پتہ نہیں کیوں مگر گارڈ نمبر 1 اور گارڈ نمبر 2 کی ہنسی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میں نے چٹکی بجائی اور رعب سے کہا، تو پھر یہ کہ میں بڑی خطرناک لڑکی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، آپ انہیں باعزت طور پر یہاں سے لے جائیں۔ اب کی بار ان کے کہہ نکلے۔ میں پریشان تو ماہین حیران۔ وہ دونوں ہمارے بالمقابل آ کھڑے ہوئے۔ دراصل ہمارے ابا کا نام محمد اعظم ہے۔ گارڈ نمبر 1 نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا تو میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ وزیر اعظم پاکستان کا ہی صحیح مگر تھا تو گارڈ ہی نا۔ اماں کی خوش قسمتی کہ انہیں اعظم کا لاحقہ مل گیا، تو پھر اس تابع کے انہوں نے اپنی مرضی سے لگا لیے۔ گارڈ نمبر 2 نے بھی حصہ ڈالا۔ میں نے دونوں کو گھورا۔ اوہو، دونوں کی شکلوں میں بھی مماثلت تھی، یعنی یہ دونوں بھائی تھے۔ آہا، بڑے بیٹے کا نام انہوں نے رکھا بادشاہ۔ وہ مسلسل اپنی خاندانی ہسٹری سنا رہا تھا۔ اب ابا کا نام ساتھ لگا تو بھائی جان بن گئے بادشاہ اعظم ہیں۔ میں ٹھٹکی۔ ماہین بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہی رہے یہ وزیر اعظم۔ گارڈ نمبر 1 نے مسکراتے گارڈ نمبر 2 نوفل احمد کی طرف اشارہ کیا اور پھر ذرا جھک کر کارنش بجا لایا، اور میں ہوں مشیر اعظم۔ ماہین تو فوت ہو جانے کے قریب اور میں شرم سے پانی ہو کے ان دونوں کے قدموں میں ہی کہیں بہہ جانے کو تھی۔ مگر جناب ٹھہریے، جٹائی بھی کسی شے کا نام ہے، اور بقول میرے نند زرمینہ مجھے وہ گھٹی میں شہد کے ساتھ چٹائی گئی تھی۔ مگر مجھ سے پہلے ہونک کھڑی ماہین نے بے یقینی سے پوچھا، تو آپ وزیر اعظم ہیں؟ صرف نواز شریف نہیں؟ سوال ملاحظہ کرے ذرا۔ مگر گارڈ نمبر 2 مطلب کہ وزیر اعظم نے اپنے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے بڑے سٹائل سے ڈائلاگ جھاڑا۔ ہر وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوتا۔ بڑی دیر کے بعد ماہین کو شرمانے کا خیال آیا۔ اوہ اللہ،
ये रोया भी ना खींच के ले आई मुझे। वो दुपट्टे का कोना मुंह में दबाती भाग उठी और सारा नजला मुझ बेचारी पर पड़ा। अब वो दोनों मुझे घूर रहे थे। मैं हंकारी और अपनी मशहूर ज़माना ढिठाई को आवाज़ दी, मगर बुरा हुआ उस जिनका, मतलब अजमीर भट्ट का। वो वज़ीर आज़म को रिसीव करने आ पहुंचा और मुझे देखकर उसकी आंखों में जिस तरह के खौफनाक तासुरात उभरे, उन्हें देखकर मुझे दादा जान की तारीखी बंदूक ही नहीं बल्कि सारे ही खतरनाक हथियार याद आ गए। मुशीर आज़म अजमीर से मिलते हुए इंजॉय करते हुए हमारी गलत फहमी से उसे आगाह कर रहा था। उन्हें अंदर भेज कर मेरी तरफ पलटा तो मैंने फ़ौरन अपनी सफाई देना स्टार्ट कर दी। गलती तुम्हारी है मीरू, तुम बता देते कि ये वज़ीर आज़म है मगर नवाज शरीफ नहीं है। तो मैंने ये कब कहा था कि ये वज़ीर आज़म होने के साथ नवाज शरीफ भी है? उसने दांत कचकचाए, 2 कदम आगे बढ़ाए और मैंने 4 पीछे। ओफो मीरू, तुम भी ना। मैं ठिनकी, कितनी बार कहा है ऐसे मंगेतरों की तरह घुमा फिरा के मोमो में बातें ना क्या करो मेरे साथ, मैं ख्वाह मुख्वाह उलझ जाती हूँ। साथ ही तेज़ी से पलकें भी झपकाई। मेरे ख्याल में इस तरह मैं बहुत मासूम लगती हूँ, मगर मेरे इस डायलॉग को सुनकर पहले हैरत से उसका मुंह खुला और फिर वो दांत पीस कर मेरी तरफ लपका। बचाओ! मैं नारा मार कर पीछे की तरफ भागी और फिर अपने कमरे में आके दम लिया, जहाँ बैर बहूटी बनी माहिन चश्माटू सर पर दुपट्टा लिए शर्मा शर्मा कर सबको असलियत बताने के बाद फायका से कबूल है का तरीका सीख रही थी। मुझे घूर के बोली, और ये इसकी मंगनी हो गई ना खुद की? ये तो चाहती ही नहीं कि हम में से किसी की नैया पार लगे। ड्रामा क्वीन। मैं हाथ से लानत का इशारा करके रह गई। सूट और नगीनों वाला सेट भी गया और अजमीर भट्ट की तलवार भी सर पे लटक रही है। काराइन दुआ कीजिएगा। इधर माहिन चश्माटू की मंगनी का एक अदद फंक्शन डिस्कस हो रहा है। फिलहाल तो सब कुछ भूल के हम उसकी तैयारी में मगन हैं, मगर मैंने सोच लिया है रात को उन सब कमीनियों के सो जाने के बाद अपनी फेसबुक फ्रेंड मिशाल खानम से ज़रूर अजमीर भट्ट को पटाने के तरीके दरियाफ्त करूंगी। सुना है उसका मंगेतर भी अजमीर भट्ट कम और अकड़ू भट्ट ज़्यादा है। कैसी लगी नॉवेल? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।